وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأمر ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم ومكارم الشيم وكرائم الحكم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم أسوة في إبراهيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماہ مبارک اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ عظیم و شان قسم کا مرتبہ رکھنے والا مہینہ اپنی مبارک اور بابرکت گھڑیوں کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے گزر چکا ہے. اس کے بعد جس مہینے کے اندر مسلمان قوم اپنا زندگی کا وقت گزار رہی ہے یہ مہینہ شوال کا ہے. اس ماہ مقدس کے اندر مسلمان قوم نے رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو کفار کے ساتھ جو جہاد کیا تھا یعنی جنگ بدر کا واقعہ رونما ہوا تھا، اس کے اندر مشرکین مکہ کی کافی پٹائی ہوئی تھی. بڑے بڑے سردار مشرکوں کے ذلیل و خوار ہو کر قتل کیے گئے تھے. تو کفار کے دل کے اندر ایک آگ
ایک شعلہ اور انتقامی کارروائی کا ایک جذبہ ان کے دل کے اندر موجزن ہو گیا کہ جب تک ہم اپنے مقتولین کا انتقام مسلمانوں سے نہیں لیں گے اس وقت تک ہمارے دل کی ٹھنڈک نہیں ہوگی، ہمارے دل کی آگ نہیں بجھے گی۔ تو انہوں نے وہ بدلہ لینے کے لیے ایک جنگ کی تیاری کی تھی جس جنگ کا نام ہے جنگ احد، کہ مدینہ طیبہ پر انہوں نے حملہ کرنے کا مشورہ اور منصوبہ بنایا تھا، اور وہ جنگ جو ہوئی تھی وہ جنگ اس ماہ مبارک یعنی شوال المکرم کے اندر ہوئی تھی۔ تو اسی مناسبت کے ساتھ عنوان کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال جس مسلمان بندے کو عزت کا مقام، شان و شوکت والی زندگی کے ساتھ نوازنا چاہتے ہیں کہ اس بندے کا مقام اور انعام اور احترام دنیا کے اندر ممتاز ہونا چاہیے، نرالا ہونا چاہیے، جب اللہ کسی کو معزز بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی بن جائے کہ کسی کو عزیز بنا دوں، عزت کا تاج اس کے سر پر رکھ دوں، تو پھر جب اللہ ارادہ کر لیتے ہیں تو فعال لما یرید، اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ اپنے ارادے کے اندر ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اللہ کے ارادے کے اندر کوئی روک اور ٹوک نہیں ہوا کرتی۔ جب بھی اللہ نے کسی کو عزت دینے کا ارادہ کیا تو انسان کو عزت ملتی ہے اپنے ایمان اور عمل کے نتیجے کے اندر۔ جب ایک آدمی کا ایمان اور عمل صاف اور ستھرا ہو تو بندہ ان مراتب اور درجات اور ترقیات کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان ایسے ایسے عمل پیش کرتا ہے، ایسی ایسی نیکیاں پیش کرتا ہے جن نیکیوں کی وجہ سے اللہ اس بندے کو اجر عظیم عطا کرتے ہیں اور اتنی جزا دیتے ہیں، اتنی بدلہ اور ثواب دیتے ہیں کہ جتنا اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو فلاں مقام تک پہنچانا ہے تو اتنا ہی بدلہ دیتے ہیں جتنا اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو اس مقام تک پہنچانا ہے، اس کو یہ عزت والا ٹھکانہ دینا ہے۔ جب وہ بندہ دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے نمایاں قسم کی تو اللہ اس نیکی کے بدلے کے اندر وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کے علم اور ارادے کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے بندہ جس وقت بھی دنیا کے اندر یہ ارادہ کرے کہ میں اللہ کے ہاں معزز ہو جاؤں، اللہ کے ہاں عزت اور مرتبہ لے جاؤں، تو اس بندے کے لیے زیادہ ضروری مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے دل کے اندر ارادہ یہ کرے کہ میں اللہ کے دربار کے اندر اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جتنا قربانی اللہ مجھ سے مانگے گا میں اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہوں گا۔ جس وقت بھی کوئی بندہ اللہ کے دربار کے اندر سو مرتبہ سمجھائی ہے بات لیکن عقل کے اندر نہیں بیٹھتی، مجبوراً پھر بزرگوں کی گستاخی مجھے کرنی پڑتی ہے۔
چیز بھی بندہ اللہ کے دربار کے اندر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے حصول کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ جتنی قربانی بندے سے لینا چاہتا ہے، جتنا قربانی مانگنا چاہتا ہے، جب بندہ اللہ کی ذات کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر قسم کی قربانی سے انسان اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اللہ مال کی قربانی مانگے تب بندہ تیار ہو، جان کی قربانی مانگے تب بندہ تیار ہو، اولاد کی قربانی مانگے تب بندہ تیار ہو، جائیداد کی قربانی مانگے تب بندہ تیار ہو، عزت کا معاملہ آ جائے بندہ عزت بھی اللہ کے نام پر قربان کے لیے تیار ہو جائے۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے دربار کے اندر اس انداز میں اپنی قربانی پیش کرتا ہے تو پھر اللہ کریم اس بندے کو بعض اوقات جس وجہ سے وہ آدمی اللہ کے ہاں معزز اور مکرم بننا ہوتا ہے، اگر وہ بندہ کوئی نیکی اور عمل اس انداز میں پیش نہیں کرتا تو اللہ اس آدمی کو قربانی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں کہ بندے کے اندر مصیبتیں اور مشکلات اور سخت گھڑیاں بندے کی زندگی کے اندر آ جاتی ہیں، جس وجہ سے بندہ پھر اس قربانی کے اندر جو قربانی اللہ کے ہاں اس نے پیش کرنی ہوتی ہے، جب اس مصیبت کو برداشت کرتا ہے تو اللہ اس مصیبت کو برداشت کرنے کی وجہ سے عزت بلند کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول حضرت محمد مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ فلم يبلغها بعمله ابتلاه اللہ فی جسده او فی ماله او فی ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله ان العبد اذا سبقت له من الله منزلة، اللہ کے پاک رسول محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک وہ بندہ جس بندے کے لیے اللہ نے عزت کا مقام لکھ دیا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر اپنے علم و ارادہ کے مطابق جس کو بھی اللہ بلند و بالا مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ، جس بندے کے لیے بھی کوئی منزل مقرر ہو جائے، کوئی مرتبہ مقرر ہو جائے، کوئی مقام اور ٹھکانہ اللہ کی جانب سے مقرر ہو جائے اور اللہ کے ہاں وہ بندہ کوئی ایسی نیکی نہیں کر سکتا جس نیکی کی وجہ سے وہ منزل حاصل کر لے جو اللہ نے بندے کے لیے لکھی ہوتی ہے، وہ درجہ حاصل کر لے جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے، فلم یبلغها بعملہ، اپنے عمل کی وجہ سے وہ آدمی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا، چونکہ وہ درجہ اللہ نے بڑا عظیم رکھا ہوتا ہے، وہ درجہ چونکہ اللہ نے بڑا اعلیٰ قسم کا بنایا ہوتا ہے، جب بندہ عمل کی قربانی دے کے پیش نہیں کر سکتا، اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا، اس مقام تک اس کی رفتار نہیں جاتی، اس کی کبک نہیں جاتی، اس کی منزل نہیں پہنچتی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اللہ کریم اس بندے کو مصیبتوں میں آزمانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی مصیبت مال میں آ گئی، کبھی مصیبت اولاد میں آ گئی، کبھی مصیبت جان میں آ گئی، جب بھی وہ مصیبت آئے گی وہ برداشت کرے گا تو وہ درجہ آٹومیٹک پہنچ جائے گا۔ ثم
يتم صبره على ذلك، اس درجے کے لیے وہ آدمی صبر کر لیتا ہے جب مصیبت آئی تو اس نے واہ ویلا نہیں کیا، چیخو پکار نہیں کی، آہو بکا نہیں کرتا، اللہ کی شکایت نہیں کرتا، وہ مصیبت کو برداشت کر لیتا ہے۔ جب مصیبت برداشت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی حتی یبلغ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کریم کہتے ہیں کہ جو مصیبت میں نے اس کی اولاد میں ڈالی اور اس نے صبر کر ڈالا، مصیبت اس کی جان میں آئی اس نے صبر کر ڈالا، مصیبت اس کے مال کے اندر آئی اس نے صبر کر ڈالا، تو اس جان اور مال اولاد کی قربانی دینے کی وجہ سے او فرشتے ہو اس کا مقام میں نے وہ بنا دیا جو میرے علم بلی کے اندر موجود تھا، علم اعلیٰ کے اندر موجود تھا، میرے ارادہ اور عزم و استقلال کے اندر موجود تھا۔ میں گواہ ہو جاؤ کہ میں اس بندے کو مرنے کے بعد وہ مقام دوں گا جو میرے نزدیک سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ تو جب بندہ قربانی پیش نہیں کرتا، اللہ جس بات کی قربانی لینا چاہتے ہیں، مانگنا چاہتے ہیں، تو بندہ بے دریغ ہو کے، بے دھڑک اور بے خوف ہو کے اللہ کے سامنے اس قربانی کو پیش کرنے کے لیے جب تیار ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اس بندے کا جو میں مقام بناتا ہوں اس مقام کا مقابلہ بھی کوئی آدمی کر سکتا، حتیٰ کہ نبیوں کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے، ولیوں کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے، حتیٰ کہ عام مومنوں کے ساتھ بھی یہی معاملات اللہ نے کیے کہ جب ان کو اعلیٰ درجہ دیتے ہیں تو پہلے ان سے قربانی لیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کو علم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے وہ تو اپنی تیاری مکمل کر چکے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے پاک رسول صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ لیتے ہیں کہ بتاؤ میرے یارو یہ مشورہ کیوں لے رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر تو امام الانبیاء پیغمبر بن کر آیا، اتنا درجہ اور مقام لے کر آیا کہ جو بات بھی کرتا ہے اللہ اس بات کو قرآن بنا دیتا ہے، اس کی زبان صداقت کی دلیل کی گواہیاں اللہ اوپر سے نازل کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر مہاجر صحابی کو بلا کے بھی مشورہ لیتے ہیں، انصاری صحابی کو بلا کے بھی مشورہ لیتے ہیں، غریب سے بھی مشورہ لیتے ہیں، امیر سے بھی مشورہ لیتے ہیں، چھوٹے بڑے کو بلا کے مشورہ کرتے ہیں، ساری جماعت کو بٹھا کے مشورہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر وشاورہم فی الامر، اے میرے پیغمبر جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیں، جب بھی کوئی حرکت کرنے کا ارادہ کر لیں، جب بھی کوئی فعل صادر ہونے کی توقع پیدا ہو جائے، میرا پیغمبر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے غریب مہاجروں سے مشورہ کیا کرو، پہلے انصار صحابہ سے مشورہ کیا کرو، یعنی یہ مشورے والا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے کہ جب بھی کوئی قدم اٹھانا چاہو، دین کا معاملہ ہو تب بھی مشورہ کر لو، دنیا کا معاملہ ہو تب بھی مشورہ کر لو، چونکہ مشورے میں خیر ہے۔ مشورہ کرنے کے اندر اللہ کریم نے بڑی بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ بعض اوقات آدمی اکیلا وہ کام نہیں کر سکتا جو مشورہ لینے کے بعد آدمی کر لیتا ہے، بعض اوقات کوئی وجہ انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی، جب وہ بات مشورے میں آتی ہے تو دوسرا بتا دیتا ہے اور وہ بات ظاہر ہو جاتی ہے جس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مشورے کے لیے صحابہ کرام کو بلایا کہ او میرے یارو، او
میرے وفاداروں، مشورہ یہ ہے کہ اب مدینہ طیبہ کے اوپر، ہمارے شہر کے اوپر مشرکین مکہ حملہ کرنے کا ارادہ کر کے تیاری مکمل کر چکے ہیں۔ میں آپ سے یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ یہ حملہ کرنے والوں کے ساتھ جو ہم نے مقابلہ کرنا ہے، آیا ہم اسی شہر مدینہ میں رہ کے مقابلہ کریں یا چند قدم آگے چل کے مقابلہ کریں، شہر مدینہ سے باہر جا کے مقابلہ کریں؟ صحابہ کرام کے اندر مشورہ، متفق کا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جب ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، اگر ہم اسی شہر میں لڑیں گے، اگر شہید بھی ہو جائے تو لوگ تانا دیں گے کہ یار لڑے بھی ہیں تو اپنے گھروں میں لڑے ہیں، یہ کون سے بہادر لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں لڑ کے شہید ہو گئے ہیں؟ یا رسول اللہ، لڑنا تو اللہ کی خاطر ہے، پھر مدینے میں کیوں لڑے؟ ہم مدینے سے باہر جا کے اللہ کے سامنے قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ صحابہ کرام نے مشورے کے اندر اللہ کے پاک رسول کو تسلی اور دلاسا دے کے کہتے ہیں ہم مدینے سے باہر نکل کے مشرکوں کے ساتھ ایسا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم ایسا انتقام اور بدلہ ان کو دیں گے کہ قیامت تک وہ قوم سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ یہ جذبہ قربانی ہے۔ یہ جذبہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنا کوئی گلی ڈنڈے والا معاملہ نہیں تھا، وہ معاملہ جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے سامنے لڑائی کرنی تھی۔ کوئی چاول یا کل خانی کی دعوت نہیں تھی، کوئی خیرات نہیں پکی ہوئی تھی، حلوے کی دیگ نہیں کہ مقابلہ ہے کہ کون زیادہ کھا لے گا۔ مقابلہ اس بات کا ہے کہ جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے آمنے سامنے مقابلہ کرنا ہے اور ایک دوسرے کو میدان کے اندر شکست دے کے، شکست فاش دے کے تو مقابلے کے اندر جنگ کو فتح کرنا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب کوئی آدمی قربانی نہیں دیتا تو وہ بزدل ہوتا ہے، نامرد ہوتا ہے، خسرا ہوتا ہے۔ تو مرد جوان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جنگ کے موقع پر آمنے سامنے سینہ تان کے سامنے آئے، گولی لگے تو پیٹھ میں نہ لگے بلکہ سینہ حاضر ہو بندے کا۔ تو اسی موقع پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے پاک رسول کے چچا ہیں، کون ہے؟ اللہ کے پاک رسول کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے عظیم و شان صحابی تھے۔ اللہ کے پاک رسول کو اس کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ ان کا واقعہ لمبا ہے، میرے خیال ہے اگلے جمعے سناؤں گا، ان کو چھوڑو۔ اللہ کے پاک رسول نے مشورہ کیا تو مشورے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے بڑی دل جوئی کرائی، بڑی دل جمی کے ساتھ، بڑے شوق اور ذوق اور جذبہ جہاد کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ہم میدان کے اندر لڑیں گے لیکن ہم پیٹ پھیر کے بھاگنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے پاک رسول اس کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں۔ صدقتا صدقتا صدقتا، او یار سچیا سچیا سچیا، سچ پیا بولدا ہے، تیری زبان چوں سچ دے موتی پہ نکل دین، سچیاں دے وچوں سچ ہی نکلدا ہوندا ہے، کوڑیاں وچوں سچ کدے نہیں نکلدا۔ صحابی رسول بات کرتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں صدقتا، تو سچ بول رہا ہے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ صحابہ کرام سارے کے سارے سچے ہیں کہ نہیں؟ سارے صحابہ کون ہیں؟ یہ کہتا ہے حق چور یار۔ یہ مسلمان کیا کہتا ہے؟ حق چور یار، صرف چار کو حق مانتا ہے، باقی اللہ کے رسول کے صحابہ تو 4,25,000 صحابی ہے، تو صرف 4 کے پیچھے لگا ہوا ہے، حق چار یار۔ جب بھی گلی میں گزرے گا بچوں کو پڑھائے گا حق چار یار۔ میں نعرہ لگواتا ہوں کہ آپ جب بھی کہیں تو یوں کہا کریں حق سب یار، حق سب یار۔ میرے محمد کے جتنے صحابی بھی آئے سارے عادل بن کے آئے، سارے کامل بن کے آئے، عامل بن کے آئے، سارے محقق بن کے آئے، سارے کے سارے اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول۔ لوگوں، میرا ایک ایک صحابی عدالت کا نمونہ ہے، ایک ایک صحابی انصاف کا نمونہ ہے۔ جس صحابی کے اوپر ہاتھ رکھو گے وہ عادل ہی نظر آئے گا، وہ ایماندار ہی نظر آئے گا، وہ صادق اور سچا نظر آئے گا۔
کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جس کے اندر اللہ نے سچ کی رمق نہ رکھی ہو، عدالت کی رمق نہ رکھی ہو، حیا کی رمق نہ رکھی ہو، وفا کی رمق نہ رکھی ہو۔ پھر وہ صحابہ جو اتنے سچے ہیں جن کو اللہ کا رسول اپنی زندگی میں کہتا ہے صدقتا، تو نے سچ کہا۔ صحابی رسول نے اللہ کے پاک رسول کو تسلی دلاسا دیے، حتیٰ کہ اللہ کے پاک رسول صحابہ کا مشورہ سن کے کہتے ہیں تیاری کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجرے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، جو ہی کمرے کے اندر جاتے ہیں ابو بکر صدیق بھی ساتھ اور فاروق اعظم بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو یار اللہ کے پاک رسول کے کوئی دلی یار ہیں کہ ہر حال میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، کسی حال میں انہوں نے ساتھ چھوڑا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ساتھ چھوڑ گئے، کیا ہے؟ ساتھ چھوڑ گئے۔ میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا ایمان ساتھ دینا چھوڑ گیا ہے، پر ابو بکر نے ساتھ دینا چھوڑا نہیں ہے، عمر نے زندگی میں پیغمبر کو چھوڑا نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنی زندگی کو نچھاور کر کے گزارا تھا، اپنی مال جان کی قربانی پیش کر کے زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا۔ اللہ کے پاک رسول حجرے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے پاک رسول اپنی وردی پہنتے ہیں، جنگ والی زرہ پہنتے ہیں، زرہ پہن کے اللہ کے پاک رسول تلوار اپنے ہاتھ کے اندر لے کے میدان جنگ کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پاک رسول جو ہی باہر نکلے زرہ پہن کے نکلتے ہیں، وردی جنگ والی پہن کے نکلتے ہیں۔ وردی ہے تو رحمت للعالمین، لیکن ہاتھ میں تلوار موجود ہے، وجود کے اوپر زرہ موجود ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پاک رسول رحمت للعالمین ضرور ہے، پر جہاں دین کا معاملہ آ جائے، مشرک اور مومن کا مقابلہ آ جائے، اللہ کے پاک رسول وہاں جلال تو دکھائیں گے، جمال نہیں دکھائیں گے۔ مومن کی دو ہی صفتیں ہوتی ہیں، اللہ کی بھی دو صفتیں، مومن کی بھی دو صفتیں، اللہ کی بھی دو صفات، نبی کی بھی دو صفات، اللہ کی بھی دو صفات، موحدوں کی بھی دو صفات۔ اللہ بھی کبھی جلال میں کبھی جمال میں، نبی کبھی جلال میں کبھی جمال میں، مومن کبھی جلال میں کبھی جمال میں۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول موحداں واسطے تا جلال نہیں دکھاندے، پر جتھے مشرکاں دا معاملہ آوے اللہ دے پاک رسول جمال نو چھوڑ کے جلال اختیار کر لیندے نے۔ حتیٰ کہ ایک موقع دے اوتے جدوں جنگ فتح ہوئی ہے، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گئی ہے، جڑا اصلی وطن اللہ دے پاک رسول دا او فتح ہویا ہے مکہ، تے ایک مشرک جلدی جلدی نس کے بیت اللہ وچ وڑ گیا ہے۔ کتنے وڑیا ہے؟ بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، بیت اللہ کے پردے کے ساتھ اور اس کی دیوار کے ساتھ چسپاں ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، مٹک جاتا ہے۔ اللہ کے پاک رسول کو صحابی نے اطلاع دی، یا رسول اللہ، ایک مشرک نے بیت اللہ میں جا کے پناہ لی ہوئی ہے، بیت اللہ کے پردے کے ساتھ لٹکا ہوا اٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے جس جگہ کھڑا ہے اسے جگہ ون کے مارس، اسے جگہ جا کے اج نہ سمجھے جو بیت اللہ دے اندر آ گیا تے میری جان بخشی ہو ونجنی ہے۔ اج اسے نو اسے جگہ دے اوتے ڈھیر کر دے تے ختم کر دے جنہاں لوگاں نے اللہ دی توحید دی بغاوت کیتی ہے، اج میں محمد انہاں نو معاف نہیں کر سکدا، جلدی کر اسے جگہ دے اوتے مار کے نو ختم کر دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پاک رسول کا جمال مومنوں کے لیے اور جلال کافروں کے لیے ہوتا ہے۔ کافروں کے مقابلے کے اندر جلال کی نوبت آ گئی، زرہ پہن لیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پاک رسول کا لباس فوجی ہو جاتا ہے، جنگی لباس پہن کے تلوار لے کے آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو کہتے ہیں چلو چلیے۔ مشرکین مکہ بھی اپنے گھر سے نکل کے میدان احد کے اندر آ جاتے ہیں۔ مشرکین کے مقابلے کے اندر اللہ کے پاک رسول کا لشکر بھی میدان احد کے اندر آ جاتا ہے۔ مشرکاں دی تعداد 3000 تے مومناں دی تعداد 1000 ہے۔ 1000 کا مقابلہ 3000 کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ 3000 کے مقابلے میں 1000 لڑنے والے سارے جانثار، سارے وفادار، سارے پیغمبر کے یار ہیں، سارے پیغمبر کے عاشق ہیں۔ جو 1000 کا لشکر ہے وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔
رسول کہنے لگا یار میں تا اس جنگ وچ شریک ہونا، اے کوئی تک دی جنگ تا مینوں معلوم نہیں پی ہوندی، اے کوئی تک تا نہیں بندا ادو 3000 ہوئے ادھروں 1000 ہوئے تے کیویں لڑساں؟ او سارے فوجی مسلح ہو کے آ رہے ہیں، اصلے سمیت آ رہے ہیں، سواریاں سمیت آ رہے ہیں، تے اسی جڑے 1000 ہیں ساڈے کولوں لشکر بھی پورا کوئی نہیں، فوجاں بھی پوریاں کوئی نہیں، تلواراں بھی پوریاں کوئی نہیں، اسلحہ بھی پورا کوئی نہیں، تے اسی لڑاں تے اے گل ہو نہیں سکدی۔ اس واسطے مسلماناں نوں تسی جاؤ تے اسی تساں نال جاونا۔ 300 لشکر تھا منافقوں کا جو اسی وقت واپس لوٹ گیا۔ کتنے آدمی؟ 300 آدمی تھے جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنے لشکر کے واپس بلا لیے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی اسم بے وقوف تا نہیں ہو گئے، اے تے جان بوجھ کے موت دے منہ وچ جانے والی گل ہے، ورنہ 3000 تے 1000 دی نوبت مقابلہ بندی بھی کوئی نہیں، آپس دے اندر کوئی عقل تسلیم ہی نہیں پیا کردا۔ اس واسطے اسی تے لڑنے واسطے تیار کوئی نہیں۔ مسلمان انہاں نوں بڑی غیرت دلائی ہے کہ بے وقوفو کیوں پیچھے جا رہے ہو، چلو تسی اللہ دے واسطے نہیں لڑدے، اپنی عزت نموس واسطے لڑ ونجو۔ اگر تسی نہیں لڑدے، اگر وہ اساں نال لڑ کے فتح حاصل کر لویں تے جدا انہاں نے تلواراں چلاونیاں انہاں اے تے نہیں آکھنا جو اے منافق تے پکا مسلمان ہے، انہاں تے ساریاں نوں برابر سرابر کر کے رگڑ تگڑ کر دینا ہے۔ اس واسطے اگر بچنا چاہندے ہو، اپنی عزت واسطے لڑنا چاہو تاں وی آ جاؤ، پیچھے نہ ہٹو۔ چلو اپنے ملک تے وطن دی خیر مناون واسطے آ جاؤ تے پیچھے نہ ہٹو۔ لیکن عبداللہ ابن ابی سلول آدا ہے نہ اللہ واسطے لڑدے ہیں، نہ قوم دا نک بچاون واسطے لڑدے ہیں، نہ وطن دی خیر مناون واسطے لڑدے ہیں۔ اسی کوئی عقل والے لوگ ہیں، بے وقوف لوگ نہیں ہیں کہ 3000 دے لشکر دے مقابلے دے اندر اسی چل کے جنگ لڑ جاویے۔ اس واسطے ہم تو جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے پاک رسول 700 کا لشکر لے کے میدان احد کے اندر جبل احد کے قریب جا کے ڈیرا لگا دیتے ہیں۔ جبل احد ایک پہاڑ کا نام ہے، جبل احد ایک پہاڑ ہے درمیان کے اندر، ایک جانب ان کا پڑا ہو، دوسری جانب مسلمانوں کا پڑا ہو، یہ دونوں آپس کے اندر مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ اللہ کے پاک رسول احد کے میدان کے اندر پہنچ کے اعلان کرتے ہیں یاخذ هذا السیف بحقہ۔ اللہ کے پاک رسول اپنی تلوار یوں لٹکا کے کہتے ہیں او میرے یارو، اس میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ اس میری تلوار دا حق، قربانی دا ٹائم آ گیا۔ اللہ دے پاک رسول صحابہ دی قربانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ بھی بندے دی قربانی منگدا ہے تے رسول بھی، تا بندے نو جا کے عزت دا مقام ملتا ہے۔ جس بندے دے دل وچ قربانی دینے دا جذبہ نہیں، وہ بندہ اللہ دے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔ من یاخذ هذا السیف بحقہ، کون بندہ ہے جو یہ تلوار لے کے اس تلوار کا حق بھی ادا کر دے؟ صحابہ کرام سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ سعادت مجھے ملنی چاہیے، یہ رحمت مجھے ملنی چاہیے، یہ حق ادا میں کروں گا، میں کروں گا۔ ہر صحابی کے دل کے اندر جذبہ جہاد ہے، ہر صحابی کے دل کے اندر جذبہ قربانی موجود ہے، اس لیے سارے صحابی کہتے ہیں ہم کھڑے ہو گئے کہ اس تلوار کو ہم لیں گے اور حق ادا کریں گے۔ ان کے اندر ایک صحابی تھا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتلاؤ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی لے لے اور اس کا حق کون ادا کرے گا، وہ حق کی تفصیل تو بتا دے۔ اللہ کے پاک رسول بتاتے ہیں اس تلوار کا حق یہ ہے تضرب به العدو حتى ينحني
او پوچھنے والا خوش نصیب بندہ، اس میری تلوار کا حق یہ ہے، اس میری تلوار کی قربانی کا حق ادا تب ہوگا جب اللہ کے لیے لڑو گے، میدان جہاد کے اندر لڑو گے، مشرکوں کے ساتھ مقابلہ کرو گے، شرک کے وڈیروں کے ساتھ مقابلہ کرو گے، قبر پرستوں سے تمہارا مقابلہ ہوگا، حجر پرستوں سے تمہارا مقابلہ ہوگا، مردوں کے پیچھے زندگی گزارنے والوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ اللہ زندے کو چھوڑ کر بے غیرت قبروں کے اوپر، مزار کے اوپر طواف کرنے والوں کے ساتھ جب تم لڑو گے، حق تب ادا ہوگا کہ لڑتے لڑتے اس تلوار کے ساتھ مشرکوں کی گردیں اتار اتار کے اتنی اتارو کہ میری تلوار کا رخ ٹیڑھا ہو جائے، میری تلوار کا رخ کیا ہو جائے؟ ٹیڑھا ہو جائے۔ اتنی مارو ان کی گردنیں، ان کے ساتھ محبت کرنے کا کوئی گنجائش نہیں۔ ان ظالموں کو مارو جو زندے خدا کو چھوڑ کر مردوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں۔ اللہ زندہ ہوتے ہوئے کے موجودگی کے اندر یہ بے غیرت اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ اللہ کا حیا بھی نہیں ہے، رسول کا حیا بھی نہیں ہے، ہر ٹائم مردوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لیتے۔ جس نے پالا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے، جس نے رزق بھی دیا، روزی بھی دی، عزت بھی دی، شان بھی دیا، اس اللہ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑنے والوں کو کیا کرو؟ ان تضرب به العدو حتی ینحنی، ان کی گردنیں مارو کہ میری تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں آنا یا رسول اللہ یہ تلوار پھر مجھے دو انشاءاللہ، جس طرح تم کہتے ہو اسی طرح حق ادا کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ کے پاک رسول کہتے ہیں یہ لے لو تلوار، حق ادا کر کے واپس لوٹنا ہے، ایسے واپس آنا نہیں ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان کے اندر صفوں کے اندر گھس جاتی ہیں، ادھر مشرکوں کی صفیں بنی ہوئی ہیں، ادھر مومنوں کی صفیں بنی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں میں درمیان میں ٹہلتا ہوا نظر آیا، درمیان میں میرے قدم ڈگمگاتے ہوئے نظر نہیں ہے، بلکہ میں ٹہل ٹہل کے صفوں کے اندر گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں۔ جب مجھے گھومتا ہوا چلتا ہوا میری نظر کے اندر جلال موجود تھا، میرے قدموں کے اندر اکڑاؤ موجود تھا، ناز اور فخر کے انداز میں میں صفوں میں چل رہا ہوں اور تلوار کو لہرا رہا ہوں۔ اتنی دیر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑ جاتی ہے ابو دجانہ کے اوپر۔ کہتے ہیں ابو دجانہ انا لمشیۃ، او ابو دجانہ یہ چال جو تو چل رہا ہے یہ چال اللہ کو پسند تو نہیں ہے، لیکن انہا مشیۃ الا فی مثل ھذا الموطن، جس جگہ پر تو اکڑ کے اپنے قدم رکھ رہا ہے اللہ کریم کہندے کہ تکبر تا مینوں پسند کوئی نہیں، لیکن جدوں میری ذات نو بلند کرن واسطے کوئی مومن زمین تے تکبر والا کم کرے مینوں او بھی پسند ہے، مینوں او قدم دے چلنا بھی اج انہا لمشیۃ، تکبر کی چال چلنا زمین میں جائز نہیں ہے، لیکن یہ مقام جنگ والا بعض اوقات بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ایسا مقام ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر نیاز کرنا عبادت ہوتی ہے، کسی مقام پر ناز کرنا عبادت بن جاتا ہے، کوئی نیاز والی عبادت، کوئی ناز والی عبادت۔ جب بیت اللہ کا طواف کرو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ چکر طواف کے اندر اکڑ کے لگایا کرو، وہ اکڑ کے چکر لگانا بھی مومن کا ثواب ہے، جس کو رمل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رمل کرنا بھی ثواب، اکڑ کے بیت اللہ کے اندر چلنا بھی ثواب، چونکہ وہ مشرکوں کے مقابلے میں ہے۔ کن کے مقابلے میں؟ صحابہ کرام کمزور ہو گئے،
بخار کی وجہ سے، تپ کی وجہ سے، کمزوری آ گئی بھوک کی وجہ سے، کمزوری آ گئی فاقے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام بڑے کمزوری کے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ مشرکاں کہ اے مقابلہ کرن والے دا حال تک کو جڑے سیدھے چل ہی نہیں سکدے، جنہاں دے قدماں دے اندر طاقت ہی کوئی نہیں چلن دی، او ساڈے نال کدوں جہاد کرن تے ساڈیاں گردناں مارن۔ اللہ دے رسول آدن یار چلو ظاہری طور تے تسی کمزور بھی ہو، لیکن بیت اللہ دے اندر جداں تساں طواف پہ کر دے ہو، اس بیت اللہ دے طواف دے اندر کمزوری نہ وکھایا کرو، مسلماناں نو کمزور نہ بنایا کرو، بلکہ اس رمل دے اندر تم ایسے چکر لگاؤ کہ اس چکر کے اندر اکڑا اور ناز اور فخر تم دکھایا کرو، مونڈا ہلا کے چلا کرو، گردن ہلا کے چلا کرو، تاکہ مشرکوں کو پتہ لگے کہ انہاں دی جان ہے، جان باقی ہے، انہاں دے نال مقابلہ کرنا آسان کوئی نہیں۔ حضرت ابو دجانہ کو کہتے ہیں یہ چال چلنا پسند تو نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر تیری گفتار اور چال کو اللہ بھی پسند کر رہا ہے۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں اللہ کے پاک رسول نے مجھے تسلی اور دلاسا دے دی، حتیٰ کہ حضرت ابو دجانہ کود پڑتے ہیں، میدان جنگ کے اندر صفوں کے اندر گھس جاتے ہیں، مارتے مارتے بڑے بڑے جرنیلاں دی گردن مار دیتی، بڑے بڑے جرنیلوں کی گردن اتار کے میدان کے اندر انہیں ڈھیر کر دیتے ہیں، بڑے بڑے جرنیل مشرکاں دے مردار ہو گئے۔ اس میدان احد کے اندر حضرت ابو دجانہ کہندے انہیں لڑدیاں لڑدیاں اچانک میرے سامنے ایک عورت آ گئی ہے مشرکاں دی، میں تلواراں پیا ماردا تے انہاں نو برباد پیا کردا، جو ہی عورت میرے سامنے آئی ہے تے میں تلوار نو پیچھے ہٹا گیتا ہے، میں اس خیال تو پیچھے ہٹایا ہے جو اللہ دے رسول دی تلوار ہے، بڑی مقدس تلوار ہے، بڑی مطہر تلوار ہے، بڑی پاک اور طیب تلوار ہے، اے تلوار کسے عورت دے وجود تے نہیں لگنی چاہیے، اگر لگے تا وڈے ٹھرکار مشرک دے سر تے لگے، بڑے غدار مشرک دے سر دے اوتے لگے، کسے عورت دے سر دے اوتے نبی دی تلوار نو مارنا بھی میں توہین سمجھدا، اپنی تلوار نو میں پیچھے ہٹا لیا ہے۔ حضرت ابو دجانہ کہندے میں مشرکاں نو ماردا بھی ودا تے نال نال ترانے بھی پڑھدا پیو، نال نال کے پہ پڑھ دین نات تے ترانے بھی پڑھ رہے ہیں، نال نال آکھ دے ودن انا الذی آہدنی خلیلی، انا الذی ہے میدان جنگ کا ہے اور وہ ترانے بھی گا رہا ہے اور ساتھ ان کو مار بھی، ایمان ایسا ہو۔ انا الذی آغدنی خلیلی ونحن بالصفح لدی النخیلی لا اقوم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی، ان کو مار بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے لوگوں میں وہ بندہ ہوں جس نے کھجوروں کے قریب پہاڑ کے دامن کے اندر اپنے خلیل سے وعدہ کیا تھا کہ اس تلوار کا حق ادا کروں گا، اس لیے لوگوں آج میں اس تلوار کا حق ادا کر رہا ہوں، جتنے بھی مردار ہو رہے ہیں میری تلوار کے ساتھ، یہ رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کر رہا ہوں، چونکہ اللہ کے رسول نے مجھے تلوار دیتے ہوئے یہی بات بتلائی تھی کہ میرا ساتھی اس تلوار کا حق ادا کر لے تو تب تجھے دوں گا ورنہ نہیں دوں گا، اس لیے کہتا ہے انا الذی آغدنی خلیلی ونحن بالصفح لدی النخیلی لا اقوم الدار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی۔ آج اس رسول کی تلوار کا حق ادا یوں ہوگا کہ جب مارتے مارتے تلوار ٹیڑھی ہو جائے گی تب بس کروں گا، پہلے بس اتنی تلواریں چل رہی ہیں، اتنی مشرکوں کی صفوں کی صفیں الٹ پلٹ کر دی ہیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول کی تلوار کے ساتھ اچانک دیکھتا ہے اللہ کے رسول کے اوپر ظالم حملہ کرنے کے لیے تیروں کی بارش برسا رہے ہیں۔ ابو دجانہ کہتا ہے میں اکیلا جا کے اپنا سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہوں، جو تیر بھی آتا ہے میرے سینے میں لگتا ہے، میری پیٹھ میں لگتا ہے، میرے سر میں لگتا ہے، میرے پاؤں میں لگتا ہے، میرے بازو میں
لگتا ہے، حتیٰ کہ میں تیروں اور تلواروں کے ساتھ چھلنی ہو گیا پر رسول کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، رسول پر کوئی وار میں نے نہیں ہونے دیا۔ میں نے کہا کہ سچی قربانی وہ ہوتی ہے کہ بندہ خود قربان ہو جائے پر قید کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دے۔ اس لیے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دے دی۔ کیا دے دی؟ اللہ کے رسول نے قربانی مانگی اور انہوں نے میدان جہاد میں قربانی پیش کر دی۔ مومن وہ ہوتا ہے جو قربانی دینے سے پیچھے ہٹتا۔ جانوراں دی قربانی تے بعد دی گل ہے، پہلے جان دی قربانی ہے۔ پہلے کیڑی چیز دی قربانی دینی ہے؟ پہلے جان دینی ہے، بعد وچ مال دینا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس احد کے میدان کے اندر جو ہی شامل ہوتے ہیں تو دو صحابی، ایک کا نام حضرت عبداللہ ہے، دوسرے کا نام سعد بن نبی وقاص ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم جنگ میں شریک ہو رہے تھے، جنگ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ یار پہلے ہم دونوں الگ ہو جاتے ہیں کونے کے اندر۔ ایک صحابی کہتا ہے میں دعا مانگوں گا، تو نے آمین کہنی ہے۔ دوسرا صحابی کہتا ہے پھر تو نے دعا مانگنی ہے، میں آمین کہوں گا۔ حضرت عبداللہ اکیلا ہو جاتا ہے، پہ نبی وقاص اکیلے ہو جاتے ہیں، ایک کونے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت سعد کہتا ہے پہلے میں دعا مانگوں گا اور حضرت عبداللہ آپ نے آمین کہنی ہے۔ حضرت سعد اسی مقام کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں یا اللہ آج میرا مقابلہ، آج میرا مجادلہ، آج میرا مقاتلہ، آج میری کشتی، آج میری لڑائی، آج میری جرأت اور میری دلیری، آج میدان احد کے اندر جب ظاہر ہو تو جس بندے سے میرا مقابلہ ہو وہ بندہ کمزور نہ ہو۔ وہ مشرک کمزور ہوندا تا کمزور ہے پر ہووے چلو ظاہری طور تے تا ہٹا کٹا ہووے، کھوتا پلیا پیا ہووے، جویں انج دا مشرک ہووے جے نال میرا مقابلہ ہو ونجے او کمزور نہ ہووے، بڑا زور آور بھی ہووے، تیر انداز بھی ہووے، جنگ جو بھی ہووے، تیز رفتار بھی ہووے، بڑے جلال تے جاہو والا بھی ہووے، او دے نال مقابلہ کرا، او مینوں مارے میں اس نو مارا۔ حتیٰ کہ مقابلے تے مجادلے دے اندر ماردیاں اللہ نتیجہ اے نکلے جو میں غالب آ ونجا، او جڑا ظاہری طور تے زور آوارے او مغلوب ہو ونجے، او مردار ہو ونجے تے میں غازی ہو ونجا۔ میں کہ ہو ونجا؟ اس دعا ختم کیتی ہے تے حضرت عبداللہ دن آمین اللہ جی میں آدھا پیا انہیں قبول کری۔ حضرت عبداللہ دن نمبر ہے کہ میں دعا کر سکتے تو آمین آکھیں۔ حضرت عبداللہ آخ دن کہ یا اللہ میری دعا ہے، میری التجا ہے، میری درخواست ہے، میری استدعا ہے، میری منت بھی ہے، میری زاری بھی ہے، میری نیاری بھی ہے۔ یا اللہ میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میدان احد کے اندر جب میرا کسی مشرک کے ساتھ مقابلہ ہو، وہ بڑا زور آور مشرک ہو، بڑا جاندار مشرک ہو، بڑے مجسمے اور قوت والا مشرک ہو، بڑا موٹا تازہ ڈیل ڈول والا مشرک ہو، جس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو جائے، اس کا جاہو جلال بھی ہو، اس کی جسامت کی دامت بھی ہو، اس کا روب داب بھی ہو، اس کا دھوم دھڑکا بھی ہو، اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو جائے کہ اس مقابلے کے اندر میں اسے خوب مارتا رہوں، وہ مجھے خوب مارتا رہے، حتیٰ کہ مقابلہ کرتے کرتے یا اللہ میں اسی مقابلے کے اندر میں تیرے راستے میں قتل ہو جاؤں، تیرے راستے میں کیا ہو جاؤں؟ قتل ہو جاؤں۔ اللہ جب تیرے راستے کے اندر میری جان کے ٹکڑے ہو جائیں اور میں قتل ہو جاؤں، اس قتل کے بعد میری جان کے ٹکڑے ہو جانے، اللہ صرف قتل بھی نہ ہوا بلکہ میرے قتل ہو جانے کے بعد میرا ناک بھی وہ کاٹ ڈالے، میری زبان بھی وہ کاٹ ڈالے، میرے کان بھی وہ کاٹ ڈالے، میرا جگر بھی نکال ڈالے، میرے دل کے بھی ٹکڑے کر دے، میرا کان بھی کاٹے، ناک بھی کاٹے، آنکھیں بھی
نکال دے، ہونٹ بھی میرے نکال دے، حتیٰ کہ میرے وجود کا مسئلہ کر دے۔ اللہ جب اس حال کے اندر میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، تیرے راستے میں میں قتل ہو جاؤں، تیرے راستے میں ساری قربانی دے دوں، جان کی بھی قربانی، آنکھ کی بھی قربانی، ناک کی بھی قربانی، حتیٰ کہ زبان کی بھی قربانی، جب ساری قربانی دے کے میں تیرے دربار میں حاضر ہو جاؤں، اللہ اس حال میں حاضر ہوں کہ میری ساری چیزیں کٹی ہوئی ہوں، اور آپ مجھ سے سوال کریں عبداللہ یہ ناک تیرا کدھر کٹ گیا، یہ کان تیرا میں نے دیا یہ کدھر خرچ کر کے آیا، یہ زبان تمہیں دی تو کدھر خرچ کر کے آیا، یہ پاؤں تجھے دیے کدھر خرچ کر کے آیا، ہاتھ تجھے دیے کدھر خرچ کر کے آیا۔ اس وقت عبداللہ کہتے ہیں اللہ جب تو مجھ سے سوال کرے میں تمہیں جواب دے رہا ہوں کہ اللہ ناک بھی لٹایا تیرے راستے میں، کان لٹایا تیرے راستے میں، زبان کٹائی تیرے راستے میں، جان کٹائی تیرے راستے میں، مال لٹایا تیرے راستے میں، یہ ساری قربانی دے کے اس حال میں اگر پیش ہویا تا تینوں راضی کرن واسطے، یہ ساری قربانی اس لیے دی ہے تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اللہ یہ ساری چیزیں کٹا کے آیا، اللہ جب میں تیرے سامنے یہ جواب دوں اس وقت اوپر سے کہہ دے صدقتا صدقتا صدقتا، عبداللہ سچ پیا بولدا ہے، عبداللہ تو سچ پیا آکھدا ہے، واقعی تو جان میرے نام تے لٹا کے آیا ہے، مال میرے نام تے لٹا کے آیا ہے، اکھا تے کن تے زبان تے ہاتھ تے پیر میرے نام تے کٹا کے آیا ہے۔ یعنی بندہ کہتا ہے اللہ جب ساری چیزیں تیرے نام پہ قربان کر کے آؤں، جب اللہ کہے گا کہ تو سچ کہتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سچ کہنے کے بعد میری ساری قربانی قبول ہو جائے گی۔ قربانی آدمی دے اور قبول نہ ہو تو پھر ایسی قربانی دا بھی فائدہ، قربانی تھوڑی ہوئے یا زیادہ ہوئے پر اللہ دے ہاں مقبول ہوئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ میری دعا تائے، حضرت دوسرے صحابی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ دی دعا ختم ہوئی ہے تے حضرت سعد کہندے نے آمین، اللہ جی میں آدھا پیا انہیں قبول کری تے نال پیا دے یار عبداللہ جڑی دعا تو منگی ہے تو تا میرے کولوں بہتر دعا منگی، میرے کولوں تو بہتر دعا منگی، میں تا منگی جو میں اس نو قتل کر دیواں تے میں قتل نہ ہوا، میں غازی ہوا تے او جہازی ہوئے۔ اس واسطے عبداللہ تیری دعا بہتر ثابت ہوئی ہے میری دعا کو لو تے میں آمین آکھدا کہ اللہ تیری اس دعا نو رنگ لا کے تے قبول کر لے۔ اس واسطے بندہ جب تک قربانی پیش نہ کرے اس وقت تک بندے کا وہ مقام اور وہ درجہ جو اللہ نے بنایا ہوا ہے وہ مل سکتا۔ اس قربانی کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو پہلے دنیا کے اندر کچھ چیزیں قربان کرنا پڑیں گی، کبھی عزت قربان ہو جائے، کبھی جان قربان ہو جائے، کبھی اولاد قربان ہو جائے، کبھی وطن قربان ہو جائے، جو قربانی بھی اللہ کی خاطر دینی پڑے آدمی اس سے تا اعراض قطع نہ کرے وہ آدمی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ حتیٰ کہ چلتے چلتے اللہ کے پاک رسول نے جس وقت احد کے میدان کے اندر آواز لگائی تھی ایھا الناس، او لوگو تعالوا الی المغفرہ تعالوا الی الجنہ، او لوگو اگر جنت لینا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کو ختم کروانا چاہتے ہو، اگر مغفرت کے مستحق بننا چاہتے ہو، تعالوا آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ میدان کے اندر آ جاؤ۔ اللہ کے پاک رسول نے احد کے میدان کے اندر یہ آواز لگائی۔ ایک صحابی کا نام حضرت حنظلہ ہے، جب اس کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے، اس رات کو حضرت حنظلہ نے نئی نئی شادی کی ہوئی تھی، عروسی والی رات ہے، پہلی رات اس نے بیوی کے ساتھ بسر کی ہے، اور صبح سویرے آواز لگ گئی کہ آؤ میدان جہاد کے اندر، آؤ جنت کے خریدار بننے والے، آؤ اللہ کے ساتھ اپنی مال اولاد جان کا سودا کرنے والے، آؤ میدان میں آ جاؤ۔ حضرت
حضرت حنظلہ کہتے ہیں میں نے پہلی رات شادی کی سہاگ والی رات گزاری ہے، پہلی رات عروسی والی گزاری ہے، صبح اعلان ہویا تے مینوں غسل کرنے دا بھی ہوش نہیں آیا، میں اعلان نبوت دے اوتے، اعلان رسالت دے اوتے، صداقت محمد دے اوتے قربانی دیون واسطے میں اسے حال دے اندر اپنے گھر وچوں نس پیاں، جاندیاں جاندیاں جا کے اللہ دے رسول دی آواز تے لبیک آکھی۔ خلاصہ کلام دا جنگ دے اندر گھس گیا، میدان دے اندر لڑ رہے ہیں، لڑدیاں او دا مقابلہ ہو گیا ہے ابو سفیان دے نال۔ ابو سفیان حملہ کرن واسطے آیا ہے، حضرت حنظلہ نے اپنی تلوار اٹھا کے ابو سفیان دے گھوڑے دی گردن دے اوتے تلوار ماری، گھوڑا زمین تے ڈگیا ہے، ابو سفیان بھی زمین تے گردا پیا ہے، اتوں حضرت حنظلہ حملہ کرن واسطے تیار ہوئے ہے۔ اتنی دیر دے اندر ابو سفیان آدا ہے ایھا القریش، او قریشیو، او قریشیاں دا گروہ جلدی آؤ، میں انا ابو سفیان، میں ابو سفیان تے اے مینوں مسلمان ذبح پیا کردا ہے، جلدی آؤ میری جان چھڑاؤ۔ معلوم ہوندا ہے جدوں مشرک دے اوتے ویلا آ ونجے اوکھا تے لوگاں نوں بلاندا ہے، مومن تے اوکھا ویلا آوے تے او رب نوں بلاندا ہے۔ کینوں بلاندا ہے؟ مشرک تے مصیبت آوے تے کنہاں کولوں مدد منگسی؟ لوگاں کولوں، پیراں کولوں تو وڈی دور دی گل ہے نا، پیراں نوں چھوڑو چھوڑے کافی پنجی چکے، اور کسے ہور دی گل چھڑی کرو۔ اس واسطے او کہندا ہے کہ آؤ میری مدد واسطے۔ جو ہی چیخ ماری ابو سفیان نے تے سارا لشکر دے وچوں چند آدمی نس کے آئن کہ چلو اپنے ابو سفیان دی جان چھڑو ورنہ مار گیا مسلمان، ذبح کر گیا مسلمان۔ او جو ہی آئن انہوں چھڑاون واسطے ابو سفیان نو الگ کیتا نے، حضرت حنظلہ دے نال مقابلہ شروع ہو گیا، او کلے تے او زیادہ نے، حتیٰ کہ مار دیا حضرت حنظلہ شہید ہو گئے اللہ دے راستے دے اندر۔ جنگ ختم ہوئی ہے، لاشاں تلاش پہ آندیاں نے، حضرت حنظلہ دی تلاش لبدے پین پر ملدی نہیں، پر ملدی اللہ دے پاک رسول دن کے پہ کر دیو آکے حنظلہ دی لاش نہیں پی ملدی، ہویا تا شہید پر زمین تے او دا وجود نظر نہیں پی آندا۔ اللہ دے پاک رسول دن جے میرے کولو پوچھو تے مینوں اللہ دی لاش وکھا دتی ہے، آکھو تے دس دیواں، آدم دسو یا رسول اللہ۔ اللہ دے پاک رسول دن مینوں سچے اللہ دی قسم لوگو میں اپنی اکھاں دے نال پیا ویکھدا ملائکہ نوں بارش دے پاک پانی دے نال غسل پہ کراندن، چاندی دے برتناں وچ پاک پانی نو پا کے حضرت حنظلہ نو غسل پہ دیواندے نے، حضرت حنظلہ نو غسل دیوا کے او زمین تے رکھن واسطے آئے نے۔ صحابہ نو کہندے لبو کتے، اگا ونجن تے حضرت حنظلہ دے سر وچوں تازہ پانی غسل والا ٹپکدا ہویا نظر پیا آندا ہے۔ اللہ دے پاک رسول فرمانے یار کیا ماجرا ہو گیا ہے، باقی بھی تا شہید ہوئے نے لیکن اس اتنی کیڑی قربانی دیتی ہے جڑی اللہ نو اتنا مقبول ہو گئی ہے، جو فرشتے آسماناں تے لے کے پاک تے طیب تے صاف تے ستھرے شفاف پانی دے نال غسل پہ کراندے حنظلہ نو۔ حنظلہ دے گھروں پتہ کرواؤ کیا ماجرا ہو گیا ہے، گھروں پتہ کرایا تے کوار پہ آکھ دیے پہلی رات والی جو رات میرے نال گزاری سی، لیکن اعلان نبوت دی وجہ دے نال اس غسل کرن دی دیر بھی نہیں کیتی تے نس کے تساں دے کول آ گیا ہے، بغیر غسل دے آیا ہے، تا اللہ کریم نے دا غسل بھی اتنا کرا چھوڑے ہے۔ قربانی بندہ اللہ واسطے دے تے پھر اللہ دی رحمت بھی تے قربان۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ عمل دی